پہلی محرم 1402 ہجری بمطابق 1 نومبر 1981 ہے۔ اب عطیہ اہل بیت میں تیسری مجلس شروع ہوتی ہے۔ مولانا محمد بشیر انصاری آف ٹیکسلا آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ موضوع مجالس ہے حقیقت ایمان حاصل کرنے اور ضائع ہو جانے کے اسباب، کتاب و سنت اور عقل کی روشنی میں۔ مومن نہیں بنیں گے جب تک کہ تین شرطیں کیا کیا؟ پہلی شرط جو حق کی روح کا تجھے حکم مانے، خود فیصلے نہ کرے، تجھ سے فیصلے کرائے، جو ان میں اختلافات ہیں سب کے فیصلے تم کرو۔ ایک شرط پہلے حضور کو حکم مانے، اور اس لیے بھی کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کو سوا حضور کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کی مشیت کو بھی یہ جانتے، اس کے ارادوں کو پہچانتے، انہیں علم ہے کہ اس لفظ کا مطلب خدا کے نزدیک کیا، اس کلام میں کیا کیفیت دینا ہے، یہ سمجھتے۔ اگر کتاب ہی کافی ہوتی تو کتابیں تو چار ہیں، انبیاء اکرام 24 تم کیسے کہتے ہو کتاب کافی؟ اللہ اوپر سے بھیج دیتا کتاب بارش کی طرح۔ اگر کتاب ہی کافی ہوتی
تو کروڑوں کی تعداد میں بارش کی طرح برس جاتی ہے. جلد بھی بڑی اچھی, کتابت بھی اچھی, اس کے کن کہنے میں تاج کمپنی سے بہتر کتابیں چھپ جاتی ہیں. کتاب اس نے 4 بھیجی, سمجھانے والے 1,20,000 آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم ہوگا, تم فیصلے نہیں کر سکتے. تمہیں کیا حق ہے فیصلے کرنے؟ کس نے تمہیں معمور کیا کہ تم جمع ہو کر جو چاہو فیصلے کر ڈالو؟ تو پھر جبر کرو کہ مانے امت کیا یہ حق رسول کا, اس کو حکم مانو. دوسری شرط ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اور میرے حبیب دوسری شرط یہ کہ جب تم فیصلہ کر دو تو ان کے دلوں میں کوئی وسوسہ, دغدغہ, کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہونے پائے. اور اگر ہو گیا کوئی شک تو یہ مومن نہیں تیرے نام کی کرتا. صلوات پڑھیے. دو شرطیں, یہ تو دل کی بات بتائی کہ دل میں کوئی شک و شبہ ہے, کوئی وسوسہ ہو. پھر آگے کہتا ہے وہی تسلیمہ, اور سر جھکا کر تمہارا فیصلہ مان لے جو ماننے کا حق ہے. یعنی زبان سے بھی کچھ نہ بولے, پہلے دل کی بات بتائی کہ دل میں کوئی وسوسہ نہ ہے, کوئی شک و شبہ نہ ہو حضور کے فیصلے کا. اور پھر کہتا ہے سر جھکا کر مان لیں, تسلیم کرنے کا جو حق ہے. یعنی ایک حرف زبان سے بھی نہ نکلے, دل میں بھی شک و شبہ نہ ہو, اور زبان پر بھی کوئی لفظ نہ آئے کہ یہ کیا کر رہے ہو. صلوات پڑھیں. ہمیں تاریخ کی طرف اشارے کرنا, تاریخ ہم خود پڑھیے. حالات آپ اسلام کی اور یقین کے جو گھٹنوں نے لکھے وہ حالات آپ سب بنا سکتے. میں تو اصول بتا رہا ہوں, اور یہ اصول قرآن کی روشنی سرکاری روزنہ کی یعنی تشریعات کی روشنی, جس کو ہم سنت کہتے ہیں. وہ فرض و سنت والی سنت نہیں. اس سنت کے معنی طریقہ, اور اس سنت کے معنی کر لو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. فرض و سنت یہ طریقہ کیا کہ جو اللہ نے فرمایا اس پر رسول اللہ نے کس طریقے سے عمل کیا, اس کا نام ہے سنت. اللہ فرماتا جاتا ہے اور یہ اس پر عمل کر کے بتاتے جاتے ہیں, اس کو سنت کہتے ہیں. اور گزارش یہ ہے کہ پہلے حضور کو حکم مان لو, پھر آپ سے فیصلے کراؤ, اور جو یہ فیصلے کر دیں اس کے ماننے میں کوئی شک نہ ہو, اور زبانی پہ کوئی نافرمانی نہ ہو. تسلیم کر دو, سر جھکا کر مان لو, چاہے تمہارے دل کو ناگوار ہو, مگر جھوٹا پہلے ایمان کا تعلق تھا, دل کے ساتھ بے شک و شبہ, اور اب اس کے بعد یہ کہ دل قبول کرے یا نہ کرے, سر جھکا کر مانو, بولنا نہیں کہنا. اس سے بہتر تم جانتے, یہ جانتے کہ سنو بہتر ہے جب یہ جانتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, اب
سبھی کو پتا ہے نظر رسالت میں تو اللہ کی طرف سے آئے، یہ جانتے ہیں کہ میں کچھ لکھ کے دے رہا ہوں، نظر رسالت میں نوشتہ رسول کا یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ لکھ دوں، اب آپ کو کیا آتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، رسول ضرورت ہے محسوس کر رہے اور امت کہہ رہے کوئی ضرورت نہیں، تو اب رسول کا فیصلہ مانے گا ان کا ضروری سمجھ۔ عجیب عجیب باتیں، یہ قرآن کافی ہے مگر تمہارے لیے نہیں، تو قرآن کے آنے نہیں تو وہ ہمارے لیے سمجھے کافی ہونے کے۔ اور میں تو گزارش کروں گا کہ اگر قرآن کافی ہوتا صرف قرآن تو وہ دعا اور وہ گفتگو جو حضرت رسول سے یہودیوں نے کی تھی، یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب کے یہودی تم سے سوال کرتے ہیں میرے حبیب، یسألک تم سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں کہ ہم تمہیں نبی ماننے کو تیار ہیں مگر کیا کرو، ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ آسمان سے کتاب نازل کراؤ، اور جب وہ اوپر سے آئے تو ہماری گود میں آئے، تمہارے پاس نہ آئے۔ یہ ان کا سوال ہے کہ پھر تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اے میرے حبیب، یہ تمہارے لیے ناگوار خاطر نہ ہو، کچھ رنج نہ ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے تو موسیٰ سے ایک سوال کیا تھا اور اس سے بھی بڑا، قالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے یہ کہا تھا موسیٰ سے ہمیں اللہ کو سامنے لا کے دکھاؤ۔ یہ تو سامنے رکھ کے پوچھنے والے ہیں، اور تم ناراض نہ ہو، موسیٰ سے بھی سوال کیے گئے، اس سے بھی بڑے، تم سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے آسمان سے کتاب ٹک پتی بتائی اتار اور ہماری گودیوں میں آئے تمہارے پاس، اور وہاں یہ کہا تھا کہ خدا کو دیکھا سامنے، ارنا اللہ جہرۃ، ظاہر بلائی سامنے کھڑا کرو، ہم دیکھ لیں کیسا ہے، پسند آتا ہے یا نہیں۔ یہ انہوں نے سوال کیا، ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ خدا نے جواب دیا، ان سوالوں کے جواب جب انہوں نے یہ کہا ہے اللہ جہرۃ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ہم نے ایک بجلی گرائی اور جل کر خراب ہو گئے۔ معلومات سزا یہ ہے، یہاں نہ ملی تو قیامت میں سے جلیں گے لوگ، لفظ یہی ہے نا، کتاب مانگے یا اللہ کوئی مشکل ہے تیرے لیے، کتاب دے گئی نہیں، ان کا سوال ہے کتاب اوپر سے اتار۔ اگر اللہ ایسے ہی سوال پورے کرتا رہتا تو ابلیس نے بھی تو سوال کیا، پھر اس کے سوال کو بھی مان دیتا۔ اس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ سے بنا۔ جب یہ لفظ کہے اس نے توجہ اور سجدے سے انکار کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا تب کو، میں افضل ہوں، یہ پست ہے، تو خدا کو چاہیے معاذ اللہ میں نہیں کہتا۔ اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا۔ پڑھ لیں قرآن، اس نے دلیل پیش کی ہے، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور ان کو پیدا کیا مٹی سے، اور مٹی پست ہے آگ سے،
آپ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی پستی کی طرف آتی ہے، میں ادھر۔ خدا نے سن لیا، جواب نہیں دیا، یہ نہیں بتایا کہ مٹی افضل ہے، اور آپ نے مٹی بہتر ہے، امانت مٹی میں سونپی جاتی ہے، آگ میں نہیں ڈالی جاتی ہے، کچھ نہیں کہا۔ کیا جواب دیا؟ نکل یہاں سے، تباہ ہو جا۔ تو شروع مردود ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت۔ بھائی ذرا غور کیجیے، سوچو تو صحیح بھائیو، ایک سجدہ کا کہنا لاکھوں سجدے تو وہ کر چکا، علم بھی اسے سب کچھ، مگر ایک سجدہ نہیں کیا تو اس کو نکال دیا اور لعنت کر دی قیامت تک۔ ایک سجدہ نہیں کیا تو کتنی امت رسول میں کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، کم پڑھی، کتنے سجدے نہیں کیے۔ اگر یہی وجہ ہے کہ سجدہ نہ کرنے پر نکال دیا تو سجدہ تو بہت سے نہیں کرتے، ہم کئی سجدے نہیں کرتے، ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر ابلیس سے بدتر ہو گئے، اس نے تو ایک نہیں کیا، ہم کتنے سجدے نہیں کرتے۔ نہیں، یہ وجہ نہیں کہ سجدے سے انکار کر رہا، سجدے تو اللہ کو کر چکا ہے، اور اب بھی کہہ رہا کہ تو نہیں پیدا کیا، مجھے آگ سے پھر کیوں نکالا؟ اس نے ایک بات کہہ دی تھی، وہ کیا تھی کہ میں افضل ہوں، آدم سے میں افضل ہوں، اور جب میں افضل ہوں تو افضل کو حکم دیتا ہے مفضول کے سامنے جھکے، بلند کو حکم دیتا ہے پست کے سامنے جھکے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ سلوات پڑھیں۔ یعنی اس نے عدل خدا بندی کا انکار کیا کہ تو نے یہ کام جو کیا ہے ان کے خلاف، انصاف کے خلاف۔ بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں، توجہ رکھیے، فیصلے جو حضور کے ہوں گے وہ مطابق مشیت خدا ہے، اس سے سرتابی نہ ہے، لاپرواہی نہ ہے، وہ جو کہتے ہیں مان لے۔ یہ کہا کہ جی کیوں آپ مان رہے ہیں، کیوں لکھنا چاہتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی کتاب تو آ گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ لکھوں، نظر رسالت میں نوشتہ ضروری اور ان کی نظر میں غیر ضروری، چاہیے تو یسلم تسلیما کہ جو حکم دے رہے فوراً تسلیم کرتے، کیا مشکل تھا؟ دوا کاغذ لا کے دے دیتے، مگر نہیں دیا۔ اور ایک وقت میں دیکھ رہا ہوں دوا تو کاغذ خود لے کر تیار ہو کر گئے۔ جب امام حسن نے کہہ دیا ان کے بیٹے سے تو بھی بلا، تیرا باپ بھی بلا، تو کہا بیٹے سے کہ تم سن کے چلے آئے، لاؤ جلدی کاغذ کرم تو لکھوانے، اب لکھوانے کے لیے کہے کاغذ لیا گیا۔ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں لاؤ لکھ دو، کہہ دیتے ہیں کہ علی نے کیوں نہیں لکھوا دیا، کتنی زیادتی۔ اول تو علی وہاں تھے ہی نہیں جب یہ حضور نے حکم دیا، کسی تاریخ سے ثابت نہیں، کسی حدیث میں علی تھے ہی نہیں، تو جن سے مانگا تھا یہ کہہ کر لاؤ میں لکھ دوں لن تضلوا بعدی ابدا، کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لکھ دوں۔ تو جن کی گمراہی کا خطرہ تھا ان سے پر حبیب خدا قتل انبیاء صلوات
یہ ہے کہ حضور کو حکم بنا اور جو فیصلہ حضور کریں اس فیصلے پر دل میں کوئی تنگی نہ ہو، وسوسہ نہ ہو، اور زبان سے بھی کوئی لفظ نہ نکلے کہ سلم تسلیما. یہ ہے نا، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سرکار دو جہاں اگر حکم دے دیں چلو میرے اصحاب توجہ رکھیے گا، میں ایک آیت شروع کر رہا ہوں آج پڑھنا، روزانہ یہ آیتیں آئیں گی اسی مضمون کی کہ ایمان کب آتا ہے اور کب نکل جاتا ہے. حضور کی نافرمانی کی اور نکل گیا. آتا مشکل سے اور جاتا بہت پتہ ہی نہیں لگتا. حضور کی نافرمانی کیوں نکل گئے سلیم تسلیما. تو میں بس یہی بتاتا ہوں، آج ایک آیت پڑھتا ہوں، کل سے ہو رہا ہے. سچا مومن کا بنتا ہے، حقیقت میں مومن کی پہچان کیا ہے. اب آیت پڑھتا ہوں اور حالات آپ کو دیکھا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سبحان اللہ. سچے مومن کا بنو گے. مومن کی علامت کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اور جب ایمان لا چکے سننا شرط ایمان لائے سننا لم یرتابو اور پھر کبھی شک نہیں کیا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر شک آ گیا تو ایمان گیا. ثم لم یرتابو ایک شرط، دوسری شرط وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا جان مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں مجاہد بنے. اگر یہ شرطیں ہیں تو اولئک هم الصادقون. یہ ہے سچے مومن. نہ کبھی شک کیا اور جب حکم آیا جہاد کا تو منہ نہیں موڑا. نہ جہاد میں اور نہ جہاد سے پہلے. یہ بات میں نے کیوں کی؟ جہاد میں بھی منہ نہیں موڑا، حضور کے حکم پر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، نہیں ہٹے جہاد سے، میدان میں ثابت قدم رہے. یہ اور لیکن ایک ہے کہ حضور نے حکم دیا تو انہوں نے عذر کر دیا. کیا؟ یا رسول اللہ بیوتنا اور ہمارے گھر خالی ہیں، عورتیں ہیں، ہم کیسے آپ کے ساتھ چلیں؟ بیوتنا ہمارے گھر خالی ہے، کوئی ہے نہیں محافظ وغیرہ. یعنی خطرہ ہے مال کا یا عورتوں کا یا کسی کا جان کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاد کا موقع جب جان بھی دے دو مال بھی دے دو خطرہ نہ ہو تمہیں. خدا کہتا ہرگز گھر ان کے خالی نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہے. توجہ رکھیے گا لفظ پڑھا. انہوں نے کہا ہے کہ بیوت نہ ہوگا. یا رسول اللہ ہمارے گھر تنہا ہے، اکیلے ہیں. خدا کہتا ہمارے ہرگز تنہا ہے، ہرگز خالی نہیں، اکیلے نہیں. یہ ضروری ہوگا اللہ فرارا. یہ فرار کر رہے ہیں. سلوات پڑھیے. یعنی جنگ میں میدان چھوڑ کر جانا یہی فرار نہیں
بلکہ نہ جانا اور یہ عذر کرنا. کبھی کہتے بہت سردی ہے، اتنی سردی میں ہم سے نکلا نہیں جائے. یہ ایمان کیسے آتا اور کیسے جاتا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایمان کب ہوگا؟ ثابت قدم ہے. ادھر حضور کا حکم ہوا جان دے دو. اب کیسا حضور فرمانے جان دے دو، دے دیجیے، قدم نہ ہٹے، کسی وقت نہیں کوئی عذر نہ ہو. جو ثابت قدم رہتے ہیں ہرگز ان کے قدم کو لرزش نہیں ہوتی. اور حضور کو میدان میں مشرکوں کے نرخے میں چھوڑ کر اپنی جان نہیں بچاتے. یہ میں آپ کو شرطیں بتا رہا ہوں ایمان کی. میرے مولا کائنات لنگر آسمان و زمین اپنے بیٹے سے ایک جنگ میں فرما رہے ہیں. ایک جنگ ہے، اس میں آپ لشکر لے کر گئے، علم نکالا اور علم لے کر خیمے سے باہر نکلے اور اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو دیا. لو بیٹا دو یہ علم، جان کے مقابلے میں ہو نکلو باہر. وہاں قوم جائیں مخالفوں پر حملہ کرو دشمنوں. تیار جب تیار ہوئے تو فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا تزول الجبال ولا تزل. پہاڑ اگر ہٹ جائے تو ہٹ جائے، تیرے قدم نہ ہٹنے والے. تزول الجبال، پہاڑ ہٹ جائے تو ہٹ جانے دے، لا تزل، تیرے قدم نہ ہٹنے والے. تزول یا بنیا تزول الجبال ولا تزل. اور اس کے بعد فرماتے دیکھ دیکھ فی الارض قدمک، اپنے قدم کو زمین کی میخ بنا دو اور ایسے کر جاؤ جیسے زمین میں میخ کاٹتے تھے، وہ نہیں آتی. ورمے بے بشرے کا اکثر قوم. اور دیکھو بیٹے جب حملہ کرو تو یہ نہ دیکھنا کہ یہ جو آگے صفحے کھڑی ہے ان پر حملہ کرو. ورمے بے بشرے کا اکثر قوم، جب حملہ کرنے جاؤ تو آخری سب تک جاؤ. تمہاری نظر میں وہ آخری سب بہت زیادہ رکھا اور آنکھ بند کر کے چلے جاؤ. اور ایسا نہ دیکھے تو دیکھو اپنے دانتوں کو دبا دو جیسے غصے میں روتا ہے، دانتوں کو پیستا ہے. آنکھیں بند کرو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹے جب تم یہ شرطیں سن کر حملہ کرنے جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ جو میں نے بتایا اسی پر فتح ہو جائے گی. نہیں، نصر من اللہ العزیز. سبحان اللہ. بیٹے یہ ایمان ساتھ ہے کہ فتح کوئی کرنے والا ہے. ایک طرف تو یہ اور ایک طرف یہ ہدایت ہے کہ جب لڑنے جاؤ ننگے پیر ہو کر پہلے تیراکی سیکھ لو. میں نے پڑھی یہ ہدایت ہے، ہدایت یہ دی جائے تیراکی سیکھ لو اور ننگے پیر کرو. اس کے کیا معنی ہوئے کہ اگر سامنے دریا آ جائے تو اپنے بچاؤ کے لیے تیراکی معلوم تیر کر نکل جاؤ. اور اگر بھاگنا پڑے تو جوتا رکاوٹ ہوگا.
یہ ہدایت یہ مولا کی ہدایت ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں جب محمد ابن حنفیہ کو علم دیا اور وہ چلے آگے بڑھ گئے کہ ایک مرتبہ وہ لشکر 60,000 جس میں سامنے پہلی صف تیر اندازوں کی تیر مارنے والے 1,000 آگے اگلی صف میں. جب یہ چلے محمد ابن حنفیہ آگے بڑھے تو ایک مرتبہ ہی ان تیر اندازوں میں 1,000 نے تیر مارے. جب تیر چلے ادھر سے تو یہ گھوڑا لے کر اپنے بابا کے پاس آئے. خدا کر کہا بابا کیسے آگے بڑھو؟ ان السہام کالشعابی بالمطر. تیر اس طرح آنے جیسے بارش ہوتی ہے. بارش ہو رہی ہے. یہ لفظ کہنا تھا کہ فَوَّكَلَ عَلَى صَدْرِ. مولا نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کہا آزا من عرق امے کا یا بنیا. یہ ماں کے دودھ کا اثر آ گیا. اگر فاطمہ کا بیٹا ہوتا تیروں کی شکایت. پھر حضور آپ نے خود اخذ رائے تھا وہ علم لے لیا اور لے کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے. پھر آپ گئے 60,000 کا لشکر دارم دارت کہا. یہ لفظ ہے کہ آپ جب گئے تو جیسے چکی چلتی ہے آپ نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا اور وہ کھٹتے آپس میں ملتے جاتے. آپ نے یوں گھیرا ڈالا جیسے چکی چلتی ہے. وہ آپس میں اتنے مل گئے کہ گھوڑے سے گھوڑا لگا اور لوگوں آدمی کا سے آدمی اور تلواروں سے تلوار یعنی اتنے نزدیک ہو گئے. جب اتنے نزدیک ہو گئے تو پھر آپ نے مشرق سے مغرب کی طرف شمال سے جنوب کی طرف حملہ کیا اور دیکھ رہے تھے سب حملہ ہوتا ہوا. جب آپ پھر واپس آئے اور آ کر کہا یا بنیا محمد دیکھو یوں حملہ کیا جاتا. تو مالک اشتر نے کہا مولا کس کی پگار اس طرح سے تلوار چلائی جیسے آپ نے چلائی. پھر آپ نے کہا جاؤ محمد ابن حنفیہ لو. اب جو علم لے کر گئے تو وہ جنگ کی کہ مالک اشتر بار بار کہتے تھے مولا دیکھو کیسا لڑ رہے ہیں. اور یہ مالک اشتر کون ہے؟ یہ پہچانتے ہیں مالک اشتر. ان کی وہ عظمت ہے. خدا کی قسم میں نے جو ان کی عظمت دیکھی اور جو ان کا مقام بتایا حدیث وہ اور کسی کے لیے نہیں ملا. مولا علی نے یہ لفظ کہے مالک اشتر کے لیے کان لی کما کنت برسول اللہ. مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسے میں رسول اللہ سے. عظمت کی حد ہو گئی. پھر اس وقت ایک بات یہ بھی تھی محمد ابن حنفیہ جانے سے پہلے بابا آپ جب جنگ آتی ہے تو علم دے کر بھیجتے ہیں لڑنے کے لیے تو آپ مجھے ہی بھیجتے ہیں حسن اور حسین کو بھیجتے. تو آپ نے فرمایا اے محمد ابن حنفیہ تو میرا بیٹا ہے حسن حسین ضرور ہے. معلوم ہوا کہ ماں کے دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے اور اسی لیے یہ ذکر کیا کرتے تھے. وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ جب بی بی زینب نے انہوں محمد سے کہا ہے بچوں خوب لڑنا بہادری دکھانا ہے
یہ جب لفظ آئے نہیں خوب لڑیں گے ہم بہادری دکھائیں گے، کل صبح کا ہونے دو. بی بی زینب نے فرمایا کہ میں یہ تو نہیں کہتی خوب لڑنا بہادری دکھانا، یہ تو میں نہیں کہتی، تمہاری رگوں میں علی کا خون ہے. میری ماں فاطمہ کے دودھ کا اثر ہے، جا کر تیار کے پوچھے. میں یہ نہیں کہتی خوب لڑنا، میں کچھ اور کہتی ہوں. ننے ننے ہاتھ پاس امی جان کیا کہتی ہوں، کیا کہتی ہوں. اس وقت بی بی نے کہا میں یہ کہتی ہوں کہ جب لڑتے لڑتے فرات کے دریا میں قبضہ ہو جائے تو پانی نہ دیا. دنیا میں ایسی پانی کھاؤ گے دیکھ دیکھ کے پیاسے. میرے بچوں، میرے بھائی کی اولاد پیاسی ہے، میرے بچے بھائی بھی ہے. یہ اثر حسین میں جو رسول کی زبان چوسی دعا بہن کا اثر، پھر شیر فاطمہ کا اثر، پھر علی کے لہو کا اثر، کتنی بہادری تھی. یہ میں آئندہ بیان کروں گا. آج سے یہ بتانا چاہتا ہوں کتنی محبت تھی حسین سے. کس قدر صاف کرنوں میں کہا اے بیٹے تو میرے بیٹے حسین رسول اللہ کے بیٹے، تم نے نہیں پڑھا ابنانا وابناکم، جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کی بڑی ماننا ہو. تو بی بی کے خیال تھا جب علی جنگ سے واپس آتے تھے فوراً بی بی کہتی تھی لاؤ ذرا ذوالفقار کو صاف کر دو. اس پر سیکل کرتی ہے. ایک دن سیکل کر رہی تھی تو ایک جگہ نشان تھا دل کی طرف سیاہ. بی بی نے کہا میں نے بہت کوشش کی یہ صاف نہیں ہوتا، یہ نشان صاف نہیں ہوا. مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ جس سے میں نے جنگ کی تھی وہ میرے بابا ابو طالب کا دوست تھا. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ چھوڑ دیا اتنا کہ وہ میرے بابا سے محبت کرتا، ان کی محبت کی. غرض میں بتا رہا ہوں شجاعت اور جہاد اس کے بیانات آئے گے. حسین کی عظمت کو سمجھو اور اس کے لیے محدث کبیر دہلوی شاہ عبدالعزیز نے یہ لکھ دیا کہ حسین نے حضور کے یعنی دعا بہن سے پرورش پائی. 2 سال تک زبان ہی چوستے گئے حتی نبت دمو من دمه ودمو من دمه وعزمو من عزمه. اتنی زبان چوسی کہ حسین کا گوشت رسول کے گوشت سے بنا، حسین کا خون رسول کے خون سے بنا، حسین کی ہڈیوں میں رسول کی ہڈیوں کا رس نازل ہوا. کیوں ایسا کیا؟ تاکہ جب آواز آئے حسین کی شہادت کی تو یہ تو جرم بن چکا، خون گوشت وہ سب کچھ 2 سال تک. یہ علامہ لکھ رہے بہت دیر تو بشیر ایک بات کہتا ہے شاید یہی وجہ تھی کہ جب آواز آئی اليوم قتل علی المرتضی تو محمد المصطفیٰ، یہ آواز آ رہی تھی کہ آج محمد ختم ہو گئے. یہ محمد حسین کی
ابھی وہ واقعات چھوڑتا ہوں، بس اتنا آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ ماں کو کتنی محبت تھی، باپ کو حسین سے کتنی محبت تھی، اور زینب کو کتنی محبت تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی فرماتی ہے ذرا ابو الحسن کو بلاؤ۔ آ گئے ابو الحسن حسین کے پاس پہنچ گئے۔ جب اندر آئے تو بی بی خاک پر بیٹھ گئی اور کہا کہ کچھ میری باتیں سن لو۔ ابو الحسن سے مولا بھی خاک پر بیٹھ گئے اور دونوں بیٹھے، بی بی بھی اور مولا بھی سامنے۔ دو چار لفظیں کہی ہیں، بی بی پہلا لفظ کہتی ہماری عورتیں سن لیں اور سن کر اس پر عمل کریں۔ بی بی کہتی ہیں اے ابو الحسن، جب سے میں تمہارے گھر میں آئی اور اب تک اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی اے ابو الحسن مجھے معاف کر دو۔ تو کیا کہتے اے رسول کی بیٹی، تم نے تو کبھی فرمایا ہی کوئی نہیں، چکیائی پیستے پیستے تمہاری زندگی گزر گئی، تمہارے ہاتھ سمجھ آئے گئی۔ اس کے بعد فرماتی ہے میرے مرنے کے بعد بے شک شادی ضرور کرنا، اور میں بتاتی ہوں ایک بہادر بہت بڑا شجاع گھرانہ، سخی گھرانہ ایک گھر ہے بنی فیاض میں، اس میں ایک ام البنین ہے، اس سے شادی کرنا۔ خدا تمہیں اس سے ایک بیٹا دے گا، اس کا عباس نام رکھے گا، وہ میرے بیٹے حسین کی مدد کرے گا۔ میری بیٹی ہوگی اور اس کے بعد ام ایمن سے کہا اے ام ایمن دیکھو ادھر آؤ، میں نے بچوں کو نہلا بھی دیا ہے، کپڑے بھی دھو کر پہنا دیے، اور یہ کھانا پکا کر رکھا ہے، یہ کھانا رکھا ہوا ہے۔ جب میرے بچے آئے تو دسترخوان بچھا کر یہ کھانا چن دینا، کھا لے، اور میں جا رہی ہوں اندر گزرے میں۔ رات کو بابا آئے تھے، انہوں نے مجھے بلایا، اب میں نہیں رہوں گی مدینے۔ جب یہ کہہ چکے تو میں نے دیکھا کہ شہزادے کہاں ہیں، مسجد سے اب آ رہے۔ جب وہ آئے آتے ام ایمن نے کھانا جو بی بی نے پکا کے رکھ دیا تھا وہ رکھ چن دیا اور کہا آؤ شہزادو کھانا کھاؤ۔ جب یہ کہا کھانا کھاؤ، حسین نے دیکھا، دیکھ کر کیا کہا اے ام ایمن تم نے کبھی دیکھا ہے بغیر ماں کے کھانا؟ مجھے کبھی دیکھا میں نے بغیر ماں کے کھانا نہیں کھایا۔ ارے ام ایمن تم ہم سے کیوں چھپاتی ہو؟ نانا میری بتا گئے۔ یہ کہہ کر اندر گزرے نہ چلے گئے۔ زینب کو بتایا میں کلثوم کو، دونوں سب بھائی بیٹھتے بیٹھتے رونے لگے۔ آوازیں گزرے سے باہر آ رہی ہے، کبھی زینب کی آواز بلند ہوتی ہے اماں کہاں گئی، میری اماں کہاں گئی، کبھی شہزادوں کی آواز۔ مولا نے حسن دے کر جنازہ تیار کر کے دروازے پر گزرے کے رکھ دیا۔ دروازے پر کھڑے ہو گئے، کفن ہٹا کر
خالی دیدار کر لے اچھا نہیں یہ نہیں ملے گی. چنانچہ میمن نے کہا حضور میں حکم کی تعمیر کروں گی. آپ نے سب سے پہلے کہا کہ میری بیٹی ادھر علی کھڑے ہوئے ہو رہے ادھر زینب رو رہی بھائی نے پاک ادھر سامنے جنازے کے وہاں بیٹھ گئی پکڑ کے وہ کہنے لگی اماں ہمارا اعلان نانا کو دے دینا ہمیں بھی بلا کے کہتے تو اس کے بعد ام کلثوم کو بلایا. ام کلثوم آئی جاؤ دیدار کر لو. ام کلثوم نے جو دور سے دیکھا ان کے ادب لفظ میں ام کلثوم نے جو ماں کو دیکھا چہرہ دیکھ گئی صورت دیکھ گئی لفظ کہتی اماں تم نے کفن دے دیا. حسن کو بلایا میرے بیٹے حسن کو لاؤ. امام حسن آئے روتے ہوئے آئے باپ کو روتے ہوئے دیکھا دونوں بہنوں کو دیکھا کہ جنازے کے پاس رو رہی. ماں کی طرف نظر ڈالی اور ایک بات کہی کیا ابھی تم کہیں نہ رکھے گا میرا ایک پیغام دے گا کہ مجھے سب سے پہلے بلا لو مجھے بھی اپنے پاس اب ہوا حسین کو بلاؤ حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا آہستہ آہستہ چلے رستے میں ٹھہر گئے پھر اور چلے. مولا نے کہا بیٹے اپنی ماں کا آخری دیدار کر دو صورت دیکھ لو بیٹا. حکم ملا ایک قدم اور بڑھا دیا لیکن گئے نہیں جنازے کے پاس ایک قدم آگے بڑھایا پانی کے حکم کی کھڑے ہو گئے. مولا نے کہا بیٹے دیدار کر لو پھر ایک قدم اور بڑھایا دیکھا بہنیں بھی ہو رہی ہیں باپا بھی ہو رہا ہے بھائی حسن بھی ہو گئے. ماں کی صورت دیکھی کفن پہنے ہوئے مولا نے سلام بھی کرو چاہو دیکھ لو صورت آگے قدم نہیں بڑھائے بس وہ حکم کی تعمیر کر دی. دور سے ماں کے جنازے کو دیکھا اور ایک آواز دی کیا آواز دی اداکاروں حسین کی آواز جو ان کی زبان مبارک سے نکلی وہی جملے وہی لفظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں وہی لفظ ادا کرتا ہوں. کھڑے ہو گئے اماں کی طرف دیکھا قبر کو دیکھا پھر اماں کی صورت کو دیکھا اور ایک لفظ کا کیا پلٹ یا اماں یا اماں تکلمی اماں اس سے باتیں کرو میرا دل بھرا